گے خدا ان کے کلام میں یوں مرقوم ہے، یسایہ کی کتاب اس کا 7 باب اور اس کی 14ویں آیت کلام خدا میں سے ہم دیکھیں گے۔ اس میں لکھا گیا، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے لے، خداوند کی برکت ہو سب کے آمین۔ سب لوگ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، سب لوگ بیٹھ جائیں۔ کلام خدا میں یسایہ نبی نے تقریباً 700 سال پہلے پیشن گوئی کر دی کہ خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھا جائے گا۔ آمین۔ اس کا نام ایمانویل ہوگا، اور ایمانویل کا ترجمہ ہے، نئے عہد نامہ میں لوکا کی انجیل پڑھیں تو اس میں بتایا گیا کہ ایمانویل کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں کسی بات کا خوف خطرہ نہیں ہے۔ خواہ موت کی وادی کے سایہ میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ تو یہ ایک بڑی بلیسنگ ہے۔ یسوع کا اس دنیا میں آنا ہم سب کے لیے ایک برکت ہے۔ یسوع کا اس دنیا میں آنا ہم سب کے لیے راہ نجات ہے۔ اگر یسوع دنیا میں نہ آتے تو شاید ہم نجات نہ پاتے، کیونکہ لوکا رسول کی انجیل اس کا 19 باب پڑھے تو اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ ابن آدم آیا اسی لیے تاکہ جو کھو گئے ہیں لوگ ان کو کیا کرے، ڈھونڈے اور ان کو نجات دے۔ آمین۔ یسوع میں ڈھونڈ رہا ہے۔ آج بھی دیکھیں کلام میں لکھا گیا کہ وہ دروازے پر کھڑا نوک کرتا ہے، اور جو کوئی اپنے دل کے دروازے کو کھولتا ہے وہ اندر آتا اور اس کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ سو میرے عزیزو، ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یسایہ کی کتاب اس کا 9 باب پڑھیں، 9 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا دولت ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا، اور اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے کیا بخشے گا، رب الانفاس کی گیوری یہ کرے گی۔ آمین۔ میرے عزیزو، بتایا گیا کہ اس کا نام کیا ہوگا، عجیب مشیر، خدا قادر۔ عجیب نام، آج تک کسی کا یسوع نام نہیں ہے۔ آمین۔ یسوع نام صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہمارے زندہ خدا کا نام ہے۔ آمین۔ اور یسوع جو ہے، یسوع کا مطلب مسح کیا ہوا، مسح شدہ۔ جس کو وہ دیکھ لیتا ہے اس کی زندگی کے اندر کام ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ جس کو وہ چھو لیتا ہے اس کی زندگی کے اندر جو ہے وہ ریوائول آ جاتا ہے۔ جس کو وہ دیکھ ہی لیتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر بہت سارے معجزات ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ زکئی نے یسوع پر نگاہ کی تو اس کی زندگی بدل گئی۔ آمین۔ زکئی نے یسوع پر نگاہ کی۔ جب ہم بھی یسوع پر نگاہ لگاتے ہیں، جب ہم اپنی نظریں اپنے خداوند یسوع پر لگاتے ہیں تو ہماری زندگیاں بھی تبدیل ہو جاتی ہیں۔ پھر ہم کسی کی طرف دیکھتے نہیں ہیں، ہم صرف ایک ہستی کو دیکھتے ہیں، اور وہ ہمارا یسوع ناصری ہے۔ ہلیلویا۔ تعلیم جا سکتے ہیں۔
لکھا گیا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، ایک بیٹا یسوع ناصری، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا جب تک دنیا ہے، بلکہ دنیا بننے سے پہلے اور دنیا کے آخر تک ایک ہی نام ہے اور وہ یسوع نام ہے۔ آمین۔ دنیا جب بنی نہیں تھی اس وقت بھی یسوع تھا، اور دنیا کے آخر تک بھی یسوع نام رہے گا، کیونکہ اس کا پیدا ہونا بھی عجیب ہے اور اس کا مرنا بھی عجیب ہے اور اس کا زندہ ہونا بھی عجیب ہے۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ سو میرے عزیزو، آج خوبصورت کلام جو ہم سن رہے ہیں، جو آج ہماری زندگیوں میں کلام کی برکتیں آ رہی ہیں، وہ صرف ایک ہی نام سے آتی ہیں اور وہ یسوع نام ہے۔ جب ہم یسوع نام کو قبول کر لیتے ہیں، جب یسوع نام کو اپنی زندگی میں لے آتے ہیں، تو پھر ہماری زندگیوں کے بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ برکتوں کے دروازے تبھی کھلتے ہیں جب یسوع ہماری زندگی میں ہوتا ہے۔ یسوع ہماری زندگی میں ہے تو ہم برکت پاتے ہیں، یسوع ہماری زندگی میں ہے تو ہم رہائی پاتے ہیں، یسوع ہماری زندگی میں ہے تو ہم موت کی وادیوں میں سے بھی گزر جاتے ہیں۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ سو میرے عزیزو، ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے۔ کلام میں لکھا گیا، اور اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی، وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا۔ داؤد کا تخت اسے دیا گیا، کیونکہ داؤد کو یہ کہا گیا تھا کہ تیری سلطنت میں سے کوئی بادشاہ ختم نہیں ہوگا، تجھے تیری بادشاہت میں ہمیشہ جو بادشاہ ہے وہ قائم رہے گا، اور جو آخری بادشاہ آیا وہ یسوع بادشاہ ہے، بلکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اور اس کی سلطنت کا آخر نہیں ہوگا۔ ہلیلویا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اور اس بات پہ مسیحی لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا یسوع جو ہے وہ نجات دہندہ ہے، اور وہ ہماری زندگیوں کے اندر کام کرتا ہے۔ بیمار لوگ آ جائیں ان کو شفا دے دیتا ہے، اندھے آ جائیں ان کو آنکھیں دیتا ہے، لنگڑے آ جائیں ان کو چلنا پھرنا جو ہے سکھا دیتا ہے، مردے آ جائیں تو ان کو زندہ کر دیتا ہے۔ ہلیلویا۔ مردہ کتنے دن کا بھی ہو، لازر کتنے دن کا تھا؟ 4 دن کا۔ 4 دن کے مردوں کو بھی قبر میں پڑے ہوں کو آواز دیتے ہیں اور مردے قبر سے باہر آ جاتے ہیں۔ یسوع نے لازر کا نام لیا تھا، اے لازر قبر سے باہر آ جا۔ اگر یسوع آواز دیتے اے مردوں باہر آ جاؤ، تو جتنے مردے قبر میں تھے سارے باہر آ جاتے۔ ہلیلویا۔ سارے مردے زندہ ہو جاتے، لیکن یسوع نے نام لے کر پکارا، اے لازر قبر سے باہر آ جا۔ صرف لازر کو پکارا تھا۔ اگر اور بھی لوگوں کو اگر وہ صرف نام ہی لے، اگر وہ کہتے ہیں کہ اے مردو زندہ ہو جاؤ، تو سارے مردے زندہ ہو جاتے۔ ہلیلویا۔ کیونکہ اس کی آواز میں قدرت ہے، اس کے بولنے میں قدرت ہے، اس کے کہہ دینے میں قدرت ہے۔ اگر 12 سال کی بیمار عورت پوشاک چھونے سے شفا پا سکتی ہے تو یہ تو اس کے لیے کوئی کام بڑا ہی نہیں تھا۔ آمین۔ کیونکہ یسوع جو ہے وہ ہمارے نجات دہندہ ہے، اور اس کے سلطنت کا آخر نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہی ہماری زندگی ہے، اور جس نے یسوع کو قبول کر لیا، سمجھے ان گھرانوں کے اندر زندگی آ گئی ہے۔ زندگی ہے تو یسوع کے نام سے، ہمیشہ کی زندگی ہے تو یسوع کے نام سے، اور جتنے لوگ اس کو قبول کر لیتے ہیں وہ ہمیشہ کی زندگی پا لیتے ہیں۔ سو میرے عزیزو، خوبصورت پیغام، خوبصورت میسج یہی ہے کہ ہم نے یسوع پر ایمان رکھنا ہے، یسوع پر ہم نے غور کرنا ہے، تاکہ ہماری زندگیاں بحال ہو جائیں اور ہم زندگی پائیں، بلکہ کثرت کی زندگی پائیں۔
خداوند اس کلام کی وجہ سے ہم سب کو بڑی مدد کرے.